ताला मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को और ख़ास तौर पे इन देखने वालों में से ख़वातीन को ख़वातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और प्रोग्राम में आज इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि 8 मार्च को हर साल ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है और आज पाकिस्तान में भी भरपूर तरीके से इसको मनाया गया। और पाकिस्तान में पिछले 3-4 सालों से जो एक इवेंट 8 मार्च के दिन की पहचान बन गया है वो है औरत मार्च। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज औरत मार्च भी मुनक़िद किए गए। ख़वातीन ने अपने मुतालबात सामने रखे जिनमें सिनफी इम्तियाज़ का खात्मा, जेंडर इक्वालिटी यानी कि जो भी खातून है उसके जो भी बुनियादी हुकूक हैं, चाहे वो तालीम का हक हो, चाहे वो काम करने का हक हो, चाहे वो इसके मुआशरे में तरक्की करने का, आगे बढ़ने का, मुआशरे में महफूज रहने का हक हो, उसकी शादी का हक हो, उसकी विरासत का हक हो, यानी कि ख़वातीन के जितने भी हुकूक हैं उसमें से इम्तियाज़ का खात्मा किया जा सके और इक्वालिटी बराबरी की बुनियाद पे जो ख़वातीन के हुकूक जायज़ बनते हैं, जो उनको मुआशरे का फ़र्ज़ है उनको देना और जो मुख्तलिफ मज़ाहिब ने उनको दे रखे हैं उसके मुताबिक उनको हुकूक मिलने चाहिए। सो आज का दिन बड़ा भरपूर गुजरा ख़वातीन के लिए और एक बार फिर ख़वातीन ने ना सिर्फ अपने आप को मनवाया, बताया, जताया इस मुआशरे को कि उनके अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी बहादुरी है, वो किसी से कम नहीं है, आगे बढ़ सकती हैं, सिर्फ उनको मौके मिलने चाहिए। लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में खासतौर पे हफ्ते के रोज़ जो इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक तरफ जहां वज़ीर आज़म इमरान खान एतमाद का वोट ले रहे थे, वहीं पार्लियामान से सिर्फ चंद गज के फासले पे एक खातून MNA पर जिस तरह से हमला किया गया, तो हमारी सियासत, हमारी मुआशरत कहाँ जा रही है, हमारी इक़्तिदार कहाँ जा रही है, इस हवाले से बात करेंगे कि सियासत में ख़वातीन किस कदर महफूज हैं और पाकिस्तानी मुआशरा ख़वातीन के लिए कितना महफूज है। और आज एक बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त खबर सामने आई है। फैफन ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और हम जो कहते हैं कि ख़वातीन हर मामले में मर्दों से 2 हाथ 2 कदम आगे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं है। फैफन ने भी कहा है कि कानून साजी में ख़वातीन अरकान पार्लियामान बाजी ले गई हैं। ख़वातीन अरकान 67% इजलासों में शरीक हुई, जबकि मर्द MNAs उनके मुकाबले में मर्द अरकान पार्लियामान सिर्फ 60% इजलासों में शिरकत करते हैं और ख़वातीन की जो शिरकत है कानून साजी में वो भी मर्दों से दुगनी है। तो ये बात एक बार फिर साबित करती है कि ख़वातीन को बस मौके मिलने चाहिए तो वो आगे से आगे बढ़ सकती हैं और मुआशरे को भी तरक्की दिला सकते हैं। इसके अलावा सियासत की भी बात करेंगे। आज यूसुफ रज़ा गिलानी को PDM ने अपना मुश्तरका उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद कर दिया है। लॉन्ग मार्च की तारीखें भी सामने आ गई हैं। हुकूमत इस बात पे पुरयकीन है कि वो अपने उम्मीदवार सादिक संजरानी को बनवा लेगी चेयरमैन सेनेट, जबकि गवर्नमेंट के पास सेनेट में नंबर्स नहीं हैं, तो फिर किस तरह से नंबर्स पूरे करेगी? क्या हॉर्स ट्रेडिंग की जाएगी या कोई और खुफिया जादू चलाया जाएगा? बहुत सारे इश्यूज आज प्रोग्राम में बात करेंगे। चूंकि ख़वातीन का आलमी दिन है तो आज खास तौर पे, वैसे अक्सर हमारे पास ख़वातीन पैनल में मौजूद होती है, लेकिन आज खास तौर पे सिर्फ ख़वातीन सियासतदानों को जो है वो दावत दी गई है। नो मैनल मर्द यहाँ पर आकर नहीं बताएंगे कि सियासत कैसे करनी है और मुआशरे में आगे कैसे बढ़ना है। सो प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून की सीनियर सियासतदान, सीनियर MNA, सीनियर रहनुमा हैं ताहिरा औरंगजेब साहिबा, वो मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MPA हैं, सूबाई वजीर भी हैं, शहला रजा साहिबा, वो ज्वाइन कर रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान खातून MNA, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी दबंग, बड़ा अच्छा काम करती हैं, जवेरिया जफर आहिर साहिबा, वो मेरे साथ मौजूद हैं। जवेरिया साहिबा, सबसे पहला सवाल आपसे, हफ्ते के रोज जो पार्लियामान से चंद गज के फासले पे मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ जो हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने उन पे हमला किया, आई एम श्योर कि बीइंग अ फीमेल एंड बीइंग अ फीमेल MNA आप इसे कंडेम जरूर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरी तरफ से सबको ख़वातीन का आलमी दिन बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक। बल्कि ख़वातीन ज़्यादा
हाँ, और मेरा ख्याल है खवातीन से ज्यादा ये आदमियों को मुबारकबाद का दिन है, क्योंकि खातून की इज्जत तकरीम और उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं है, चाहे वो कोई भी शोबा हो। बेशक। जहाँ तक बात रह गई है किसी भी खातून के ऊपर बात करने की, मेरा ख्याल है कि पीटीआई वो वाहिद जमात है जो जब भी बात होती है तो अगर किसी भी खातून के बारे में इवन नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल हों तो हम उसको भी कंडेम करते हैं। और बीइंग अ फीमेल मैं डेफिनेटली, क्योंकि मैं तो वहाँ पे ना मौजूद थी और ना मैंने वो वीडियो अभी तक मैंने नहीं देखी मसरूफियत की वजह से, मैंने सुना जरूर है, लेकिन मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि इस तरह खवातीन के साथ जो है बर्ताव नहीं होना चाहिए। इवन असेंबली के फ्लोर पे भी जब खवातीन के बारे में जुमले कसे जाते हैं और उनके बारे में नाजेबा गुफ्तगू होती है जो जेब नहीं देती और समटाइम्स खवातीन भी कर रही होती हैं, तो मैं खवातीन से भी ये कहूंगी कि सबसे पहले खवातीन दूसरी खवातीन की इज्जत करना सीखें, इज्जत करें। जब एक खातून की इज्जत करेगी तो डेफिनेटली फिर मर्द भी करेंगे। सो मैं इस हवाले से तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी। बाकी जाहिर है कि औरतों का आलमी दिन है, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ 8 मार्च तो नहीं होना चाहिए, औरतों के तो 365 दिन होते हैं, किसी एक दिन भी फारिग नहीं होती। और खसूसन वो औरतें जो घरों में बैठी हुई हैं, मैं उनके लिए जरूर उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि जिनका 24/7 ड्यूटी होती है और जिनकी कोई और जो काउंट भी नहीं होती है, बिल्कुल, और स्पेशली जो अनरिकॉग्नाइज्ड, अनपेड लेबर, अनरिकॉग्नाइज्ड, अनपेड, अनग्रेटफुल लेबर। सो बिल्कुल, तो खवातीन के तो इनकार ही नहीं है वो, बल्कि मुझे वो भी खातून की आपने बात की ना कि किसी भी खातून के बारे में अगर इस तरह नाजेबा बात हो या इसी तरह हमला, तो औरत के बारे में एक शेर है कि औरत को कभी हेच समझना ना खुदारा, औरत कभी हवा, कभी मरियम, कभी ज़हरा। तो औरत की तो इज्जत और तकरीम तो हमारे मजहब ने 1400 साल पहले बता दी है। इनको आज याद आ रही है, बड़े जो कुछ लिबरल बने हुए हैं लोग, हमारे तो मजहब में है सारा कुछ, ये सारे राइट्स हमारे मजहब ने एक औरत को दिए हुए हैं। अब यहाँ पर डिबेटेबल हो जाएगा, लेकिन हम फिर किसी और डिबेट की तरफ चले जाएंगे। इस वक्त फोकस कुछ और है गुफ्तगू का, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जवेरिया साहिबा के वजीर आजम इमरान खान मजम्मत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने मजम्मत कर दी, नोटिस भी ले लिया, कमेटी बना दी, तहकीकाती वो कमेटियां बनती रहती हैं, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात का क्रेडिट लेती है कि वो खवातीन को मेन स्ट्रीम में, खासतौर पे जो यूथ यंग खवातीन हैं, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आए, तो हम एक्सपेक्ट करते कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मजम्मत आएगी जो खातून एमएनए पे हमला किया गया था। देखिए, मजम्मत तो पूरी आपने हमारे जिस भी जैसे स्पीकर साहब का आपने मिसाल दी, मैंने खुद उसी वक्त बाहर में निकली हूँ जब हम इससे फारिग हुए हैं सारे प्रोसेस से, और उस वक्त 2-3 चैनल्स पे लोग बात कर रहे थे, उन्होंने बल्कि एहसन इकबाल साहब की भी बात की, और मैंने यही उस वक्त भी मैंने यही कहा कि मैं हाउस में थी इसलिए मुझे पता नहीं कि हुआ क्या, लेकिन जो हुआ वो काबिल मुजम्मत है। बिल्कुल ठीक। तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं, या वो खवातीन की इज्जत नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खवातीन की बहुत इज्जत करते हैं और वो हमेशा यही तरगीब भी देते हैं कि खातून के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मजम्मत नहीं आई, कम से कम मुझे उनसे तवक्को थी कि वज़ीर आज़म जरूर इसकी मजम्मत करेंगे। ताहिरा औरंगजेब साहिबा आपकी साहबजादी हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा, वालिदा होने के नाते, और फिर ज़ाहिर आप पार्लियामान भी उनके साथ शेयर करती हैं, पार्लियामान का फ्लोर भी उनके साथ शेयर करती हैं, डेफिनेटली आपको तकलीफ हुई होगी। लेकिन कौन जिम्मेदार है ये जो सियासत में खवातीन पर तशद्दुद का, बल्कि सियासत में तशद्दुद का जो एक अदम बर्दाश्त का जो एक नया ट्रेंड अफसोसनाक नजर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, आपने बड़ा परमानेंट क्वेश्चन किया। बात ये है कि अगर मरियम पर यह हमला ना भी हुआ होता, कोई भी खातून होती, और अगर वो पार्लियामेंटेरियन ना भी होती, एक आम औरत होती, उस पर यह हमला किया जाता, मैं तब भी उसकी भरपूर मजम्मत करती, क्योंकि ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इन पर तो खैर वैसे भी इस किस्म की हरकतें, इन पे इस किस्म के हरकत और ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। लेकिन हकीकत ये है कि हमारा माशरा बिगड़ चुका है, ये सोसाइटी जो है वो उसमें ये बिगाड़ है, और ये किसी एक के कहने से सही नहीं होगी, ना ये सरकारी सतह पे सही हो सकती है। इसके लिए एक औरत के ऊपर भारी जिम्मेदारी औरत होती है, एक औरत जो कि माँ है,
جب ایک نسل اس کی گود میں پروان چڑھتی ہے تو اصل میں آج جو خواتین کا عالمی دن ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ مردوں کو یہ احساس دلانے کا دن ہے کہ عورتوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ جب ایک ماں کی گود میں بچہ آتا ہے تو اس کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ جب وہ بڑا ہو کے شہری بنے پاکستان کا یا کسی بھی جگہ، تو وہ عورت کا احترام، اس کا عزت، اس کی چاہے وہ عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، جس بھی رشتے میں ہے، اس کی کلاس فیلو ہے، کالج میں ہے، اسکول میں ہے، تو اس کا احترام ایک ماں جو ہے وہ اپنی گود میں بچے کو گھٹی کی صورت میں سکھائے تاکہ وہ بڑا ہو کے اس قسم کی حرکات نہ کر سکے۔ وہ بڑے جوان لڑکے تھے جنہوں نے یہ حملہ کیا۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اتنا اس قدر اب 21ویں صدی میں کیا 22ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں اور ابھی تک یہ واقعات اس قسم کے ہوں تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا اگر مریم اورنگزیب نہیں ہوتی، ان کی جگہ کوئی بھی اور خاتون ہوتی اور اس کے ساتھ یہ کام ہوتا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا۔ اور اس کے ساتھ جو احسن اقبال صاحب کے سر کے اوپر جس طرح سے جوتی لگ کے گری ہے، بڑی افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ کوئی مہذب معاشرہ، صرف یہ نہیں کہ مسلمان، کوئی بھی کسی مذہب کا معاشرہ جو مہذب معاشرہ ہے وہ ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر شاید خاقان عباسی صاحب کو جس طرح اینک گری، جس طرح جاوید مرتضیٰ عباسی صاحب کو پیچھے سے کھینچا گیا، مصدق ملک صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، یہ بڑا گھناؤنا کام لگ رہا تھا۔ میڈیا کے اوپر بھی بڑا دکھ ہوا مجھے دیکھ کے کہ آج یہ کیسے پاکستان میں ہم ہیں اور جو نئی صدی میں داخل ہو رہا ہے کہ وہاں ہماری نوجوان نسل کیا سیکھ رہی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نوجوانوں نے آگے چل کے سیاست میں بالکل ہو سکتا ہے انہی میں سے کوئی پارلیمنٹرین بنے، انہی میں سے کوئی قوم کا لیڈر بنے۔ ہم لوگ تو اب چراغ سحری ہیں، کیونکہ دیکھیں اب ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے، لیکن یہ کس قسم کی طرف نوجوان نسل جا رہی ہے، یہ کس اقدار کو لے کے چل رہی ہے، پاکستان کے معاشرے میں کیسی بگاڑ آ رہی ہے جو کہ ہمارے مذہب میں تو بالکل ہی نہیں۔ اور ایسے فعل کی اجازت، آج آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا عالمی دن ہے، میں سمجھتی ہوں عورت کا ہر دن جو ہے وہ اس کا دن ہے۔ خاوند جب اٹھتا ہے بیوی اس کو چائے بنا کے دیتی ہے، بچہ اسکول جاتا ہے ماں ناشتہ بنا کے دیتی ہے، بہن جو ہے وہ بھائی کے ساتھ تعاون کرتی ہے، ہر رشتے میں بیٹی جو ہے وہ ایک ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ ان بچوں سے زیادہ جو میل ہیں، جو فیمیل ہیں، وہ ماں باپ کا زیادہ احساس کرتی ہیں، خواہ وہ بیاہ کے چلی بھی جائیں دوسرے شہروں میں، دوسرے گھروں میں، ان کا ذہن ہر وقت اپنے میکے میں رہتا ہے۔ اور یہ جو احساس ہے یہ ان نوجوان لڑکوں کو بچپن سے مائیں دلائیں کہ یہ آپ جو ہے جس طرح بیٹیوں کی پرورش کرتی ہیں اور انہیں ایک ایک چیز سمجھاتی ہیں، بیٹوں کو اب اس سے بھی زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بیٹوں کی تربیت اور پرورش پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ماں جو ہے وہ ایک نسل کو پروان کرتی ہے اور ایک لڑکا جو ہے اس نے آگے جا کے ملک کے اندر ایک تعمیری کردار ادا کرنا ہے، جس کردار کی تربیت ماں کی گود سے شروع ہو۔ بڑی اچھی بات آپ کر رہی ہیں شاہد رضا صاحبہ، اسی پر آپ کا کمنٹ لوں گی۔ اور دوسرا جو سیاست میں تشدد کا عنصر کریٹ ہو گیا ہے، نوجوان نسل ہماری کہاں جا رہی ہے؟ آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ سب سے پہلے تو میں تمام خواتین کو جنہوں نے ہیومن رائٹس کے لیے فائٹ کیا، جنہوں نے اپنی فیملی کے اکنامک سپورٹنگ ایجنٹ کا کردار ادا کیا، جنہوں نے ملک کے ریونیو میں اضافہ کیا، جنہوں نے ملک کے بچوں کو ٹیررزم سے بچانے کے لیے اپنی جان تک دے دی اور آواز بلند کی، میں ان تمام خواتین کو سلام کرتی ہوں۔ اور میں بہت ہی مذمت کرتی ہوں مریم اورنگزیب پہ کے اوپر جو اٹیک کیا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں ڈیپٹی اسپیکر تھی اور میں اسلام آباد پہنچی تو جمالی صاحب ڈیپٹی چیئرمین سینٹ تھے، انہوں نے میرا ڈنر کیا، تو یہ تمام خواتین ہماری طاہرہ آپا وغیرہ سب آئیں اور ان لوگ نے کہا کہ وہ پارٹی وارٹی سب اپنی جگہ، لیکن آپ جس طرح بیٹھتی ہو، آپ جس طرح ڈیفینڈ کرتی ہو، مرد کو جس طرح کنٹرول کرتی ہو، جس طرح پروگرام میں آپ بیٹھتی ہو، بے شک ہمارے مردوں کو بھی کچھ کہو، اور لیکن ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک عورت اتنی اسٹرانگ ہے، تو میرا دل اس وقت بہت بڑھا۔ اور میں ایک اور بات کہوں گی کہ جب آصف صاحب نے بھٹو صاحب کا ریفرنس داخل کیا تو خواجہ آصف صاحب نے مجھے سپریم کورٹ میں ملے، انہوں نے کہا کہ بے شک آپ کسی بھی پارٹی کیوں، آپ یہاں مہمان ہیں، آپ ہمیں کوئی چائے کا کسی چیز کا موقع دیں۔ تو یہ وہ روایات ہیں جس کو یہ موکھ موکھا کہتے ہیں۔
لیکن یہ اصل روایات ہیں ہماری, اور ہم کہیں بھی ملیں تو نہال بھائی ہو یا کوئی بھی ہو روایات تو ہم نے دیکھی, گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ وغیرہ ملایا, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ملے وہ سینٹ کے الیکشن کے دن. اگر ڈائلاگ کا کانسیپٹ نہیں ہے, فرینڈ شپ کا کانسیپٹ نہیں ہے, تو سیاست نہیں پنپ سکتی. ہمیشہ دروازے کھلے رہنے چاہیے. اب میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں ایک ٹویٹ کر دوں, ٹویٹر اکاؤنٹ میرا پہلے بھی تھا, نون لیگ سے تو مجھے یہ نہیں ہوتا تھا, وہ سیاسی مخالفت کرتے تھے میری, لیکن پی ٹی آئی اکاؤنٹ ہولڈر جو ہیں وہ گالیوں سے کم بات ہی نہیں کرتے, اور گالیاں بھی ایسی کہ کوئی اور ہو تو سوچے یار ہم بند کر دیں, لیکن وہ یہ جو چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. ایک بات کی غریدہ میں آپ سے اختلاف کروں گی, آپ کی اجازت. دیکھیے یہ جو سیاست میں اور مختلف شعبوں میں خواتین آئی ہیں, یہ اگر آپ نوٹ کریں تو 5 دہائی سے یہ اضافہ ہوا ہے, اور اس کی وجہ وہ پاکستان کا آئین ہے جن میں ان کو ایکول میرٹ دی گئی جابس میں اور ہر شعبے میں, اور اس کے علاوہ ایک کوٹا بھی رکھا گیا تاکہ ان کو ایک پلیٹ فارم ملے کہ وہ آگے بڑھ سکے. اسی طرح سیاست میں بہت پہلے جو ریزرو سیٹ کا کانسیپٹ دیا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. بیگم اشرف عباسی جب کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, ہماری ڈیپٹی اسپیکر تھی نیشنل اسمبلی میں, پھر 2 جرنل ٹکٹ جو سیٹ سے دیے گئے وہ بھی ہم نے دیے نادرہ خاکوانی کو اور کسی اور کو. ہم نے پہلی گورنر بنائی رانا لیاقت علی خان فل فلیج, جی بی میں بھی پہلی گورنر ہماری تھی, پہلی خاتون اسپیکر ہماری تھی, سب سے زیادہ منسٹرز ہمارے دور میں 2008 میں خواتین تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم دنیا کی پہلی وزیر اعظم بھی ہماری پارٹی کی تھی. فرسٹ ویمن بینک اکنامک امپاورمنٹ کے لیے خواتین کی ہم نے کھولا, فوری انصاف کے لیے ویمن پولیس اسٹیشن ہم نے کھولے, انکم سپورٹ پروگرام خواتین کے لیے ہم نے شروع کیا, اور اس کے علاوہ لینڈ لیس جو ہماری خواتین فارمر ہریانی جو ہوتی ہیں ان کے لیے ہم نے زمین ان کو فری پرووائڈ کی. تو یہ ایک بڑا سلسلہ میں شیلا صاحبہ, آپ کی باتوں سے بالکل اتفاق. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے خواتین کو سیاست میں لانے کے لیے, اور پاکستان کی بلکہ عالم اسلام کی پہلی منتخب وزیر اعظم ایک خاتون بینظیر بھٹو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, نو ڈاؤٹ کوئی کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں لے سکتا خواتین کے سیاست میں کردار کا. لیکن میرا پوائنٹ ایک الگ تھا کہ ایک طبقہ بہرحال خواتین کا ایسا تھا کہ جو بالکل ڈورمنٹ ہو کے بیٹھا ہوا تھا, سیاست سے دور رہتا تھا. اس طبقے کو یہ بھی کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ اس طبقے کو بھی مین سٹریم پالیٹکس میں لے کے آیا ہے, اس طبقے کو جگایا ہے. سو دونوں, آپ کا کریڈٹ بھی کوئی نہیں لے سکتا اور پی ٹی آئی کا بھی ڈیو کریڈٹ ہے. یہ مجھے چند سیکنڈ ملیں گے. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ وقت کے ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے, اور ہر 4 سال کے بعد بہت سارے لوگ 18 سال کے ہوتے ہیں, اور جیسے جیسے ڈیموکریسی پروان چڑھ رہی ہے, کاسٹنگ آف ووٹ انکریز ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت بھی ہو گیا. شیلا صاحبہ آئی تھنک آپ نے اپنی بات پوری کر لی ہے. جویریہ صاحبہ بالکل آپ کے پاس آؤں گی بریک کے بعد. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی جویریہ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جویریہ صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی. جی اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے, اب کہیے گا. میں بس تھوڑا سا اس حوالے سے ٹائم لوں گی, یہ جو ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے. جی دیکھیں, تحریک انصاف نے ان خواتین کو, میجورٹی ہماری خواتین ایسے ہیں جن کے کوئی ایسا بہت زیادہ پولیٹیکل انفلوئنشل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یا جو خاص طور پہ پولیٹیکل ورکر گنی جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے ہم نے خواتین کو پروموٹ کیا ہے, جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں خواتین کو اہمیت دیتے ہیں, وہ اس کی بھی مثال نہیں ملتی ہے. میں نے صرف ایک بات کہنی ہے, طاہرہ صاحبہ سے سینئر ہیں, شیلا صاحبہ سے سینئر ہیں, دونوں انتہائی قابل احترام ہیں میرے لیے, کہ جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا, اور میرا خیال ہے باقی بھی لوگوں سے سوال کریں گے تو وہ کنڈیم ہی کریں گی, چاہے وہ عام خاتون کوئی خاتون ہو یا وہ کوئی پارلیمنٹیرین ہو, وہ کنڈیم ہی کریں گے اس بات کو. لیکن جب فلور آف دا ہاؤس کے اوپر انہی دونوں جو رہنما یہاں تشریف فرمائے, ان کی پارٹی کے لوگ
خواتین کے بارے میں نازیبا الفاظ اپنی تقاریر میں استعمال کرتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو زیب ہی نہیں دیتے. وہ اتنے سینئر پولیٹیشین ہیں, میں یہاں ان کے نام نہیں لوں گی کیونکہ ایک ایک کا نام لینا شروع کر دیا پھر اس ایک ایک ایکسپلینیشن آنی شروع ہو جائے گی. تو اس وقت ان کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے کہ خواتین ہونے کے ناطے یہ اس کو بھی کنڈیم کیا کریں. آپ کو بھی پتا ہے, آپ کو زیادہ بہتر معلوم ہے, آپ ایک جرنلسٹ ہیں, اتنے عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ, تو اس وقت ان کو چاہیے کہ وہاں پہ بھی کنڈیم کیا کریں کہ خواتین کم از کم درست بات ہے جویریہ صاحبہ. خاتون چاہے جس پارٹی کی بھی ہو, جس طبقے کی بھی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, نون کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, اس پہ جس طرح کا بھی حملہ ہو وہ قابل مذمت ہے. کیوں طاہرہ صاحبہ؟ درست کہہ رہی ہے نا جویریہ صاحبہ. ذرا آپ کی بات مکمل ہو گئی جویریہ صاحبہ, تو ذرا سیاست کی طرف چلیں. جی سیاست کی طرف چلیں. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. جی شیلا صاحبہ. ہماری سیاست میں تو کسی خاتون کا ایک نانی ہونا بھی غضب ہو گیا, اور اتنے بڑے لیڈر ہو کے عمران صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو کہا نانی, جو کہ ایک بہت ہی عزت کی بات ہے کہ وہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ اپنی بچیوں کے فرض سے سبکدوش ہوئی اور اللہ نے انہیں خوشیاں دکھائیں. ہماری سیاست میں شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ کل سارے وقت یہ کہتے رہے کہ غلطی ان لوگوں کی تھی کہ جو آس پاس کہیں پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کنڈیم نہیں کیا, اور جو مرد خواتین کو اس طرح سے کہتے ہیں میں انہیں کھلے عام کنڈیم کرتی ہوں چاہے کوئی بھی ہو. اور میں ایک بات اور کہتی ہوں کہ ایک بات میری رہ گئی تھی, لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام بھی ہم نہیں دیا. چل ٹھیک, آپ کی بات مکمل ہو گئی. سیاست کی طرف بڑھیں. شیلا صاحبہ ذرا سیاست پہ بات کریں کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جویریہ صاحبہ یہ سوال میں آپ سے کروں گی, بلکہ میں اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈر دے دوں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے حفیظ شیخ ورسز یوسف رضا گیلانی, طاہرہ اورنگزیب صاحبہ میرے پروگرام میں تھی. انہوں نے پریڈکٹ کیا کوئی 10-12 دن پہلے کہ جی اتنی سیٹیں گیلانی صاحب ایڈیشنل لیں گے اور بن جائیں گے, اور یقین کریں اتنی ہی سیٹیں گیلانی صاحب نے ایڈیشنل لی اور وہ سینٹر بن گئے. اب جویریہ صاحبہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے, آپ کے پاس عددی اکثریت گورنمنٹ پلس اتحادیوں کی نہیں ہے, تو کیسے بنائیں گے آپ لوگ صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ؟ پہلا تو سوال یہ ہے کہ طاہرہ صاحبہ کو ایگزیکٹ نمبر کیسے پتا تھا؟ نون کی ہے نا, اور بات چیت چل رہی تھی نا. الائنس جو ہے نا پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہے نا, ظاہر ہے گیلانی صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ نہ نون کے ہیں نہ پیپلز وہ تو مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا نا کہ نون کا ٹکٹ مانگا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ دے دیں گے. ایگزیکٹ نمبر ان کو کیسے پتا چلا, یہ ایک سوال ہے. اسی کے بارے میں تو ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم اوپن شو آف ہینڈ کی بات کریں تو یہ بات نہیں سنتے. دوسرا آپ نے کہا کہ عددی اکثریت نہیں ہے, تو یہ تو اپوزیشن کو تو یہ بھی لگتا تھا کہ پرائم منسٹر ووٹ آف کانفیڈنس بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. 2018 میں 176 ووٹ اسپیکر صاحب کا اور فیصل والی سیٹ کا اگر ہوتا تو 180 ہو جاتے, تو ان کو تو یہ بھی لگتا تھا. نہیں وہ 176 اس لیے تھے کہ اس وقت ڈبل سیٹس تھی نا بہت زیادہ. عمران خان صاحب 4 سیٹوں پہ منتخب ہوئے تھے. سنجرانی صاحب کی اور گیلانی صاحب کے مقابلے کی ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ حفیظ شیخ ہار کر بھی جیت گئے اور گیلانی صاحب جیت کر بھی ہار گئے. جویریہ صاحبہ ووٹ آف کانفیڈنس میں تو آپ کے پاس نمبر تھے نا, ووٹ آف قومی اسمبلی میں نمبر تھے آپ کے پاس, قومی اسمبلی میں نمبر ہے, سینٹ میں نمبر نہیں ہے آپ کے پاس. مجھے نمبر گیم بتا دیں. میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہی ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے ہی کینڈیڈیٹ چیئرمین سینٹ بنیں گے. تو کیسے بنیں گے؟ ہارس ٹریڈنگ ہوگی, ووٹ خریدے جائیں گے, کیسے بنیں گے؟ ہارس ٹریڈنگ کے کانسیپٹ پہ جتنے ہم خلاف ہیں نا شاید ہی. تو پھر کیسے بنیں گے؟ مجھے وہ فارمولا بتا دینا جویریہ صاحبہ کوئکلی, پھر میں طاہرہ صاحبہ سے پوچھوں. نے نہیں دیا. نہیں نمبر تو آپ کے پاس نہیں ہے سینٹ میں. ووٹ کی کیمپین نہیں, تو وہ جو اتنے سارے بہت سارے اراکین ہیں, کچھ آزاد اراکین ہیں, 5 اراکین, 5 آزاد ہیں, 43 ہیں آپ کے پاس, 43 ہیں آپ کے پاس, 43 ہیں آپ کے پاس, وہ 5 ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں. میں فقریدہ چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آپ کو. ہماری ایک ورکر پچھلے سینٹ کے الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی اور ان کا نام ہے کمل, اور آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے. جنرل سیٹ پہ وہ اسلام آباد سے کھڑی تھی جس پہ فوزیہ آپا کھڑی ہوئی.
ان کو 10 ایکسٹرا ووٹ پڑے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کمل ملٹی بلینئر ہے اور اس نے ووٹ خریدے ہوں گے؟ تو جب آپ کیمپین میں ہوتے ہیں, آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں, ان کو قائل کرتے ہیں, تو ووٹ آپ کو مل جاتے ہیں. اچھا, آپ کریں تو کیمپین, یہ کریں تو ہارس ٹریڈنگ, میں کروں تو کریکٹر ڈھیلا ہے. آپ کریں تو کیمپین, یہ کریں تو ہارس ٹریڈنگ. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے. آپ نے نمبر گیم کی بات کی نا, میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے. ایگزیکٹ نمبر تو وہ اللہ کو پتا ہے. ٹھیک ٹھیک. طاہرہ صاحبہ, کیمپین کریں گے, کیمپین, ہارس ٹریڈنگ نہیں, ووٹ نہیں خریدے جائیں گے, کیمپین کر. آپ لوگوں نے ہارس ٹریڈنگ کی, وہ کیمپین کریں گے. اور ہم لوگ نہیں, ہم نے ہارس ٹریڈنگ پہلے بھی نہیں کی, آپ کریں گے. کافی لوگوں کو بہت اچھے ان کے ریمارکس ہیں لوگوں کے, ان کے اوپر گیلانی صاحب کے بارے میں بھی تو پی ڈی ایم یہی کہتی تھی کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں. دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں جی طاہرہ صاحبہ, کہ جو ان کی پارٹی کے اپنے ایم این ایز تھے نا, آپ نے گزشتہ 1 ماہ دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے میکسیمم ٹائم انہیں دیا ہے. پی ایم چیمبر میں بیٹھ کے ان کو فنڈنگ کی گئی, ان کو ترقیاتی منصوبوں کی صورت میں کروڑوں روپے دیے گئے, پھر ان کے ساتھ رابطے ہوئے. جو پہلے 3 سال سے ٹائم مانگ رہے تھے, ہم نے ملنا ہے, جن کے ساتھ ملاقات کا وقت نہیں تھا, یوسف رضا گیلانی صاحب جیسے ہی امیدوار بنے تو پرائم منسٹر صاحب انیکشن ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے ہر آدمی سے جا کے خود بھی رابطہ کیا اور بلا کے بھی رابطہ کیا, اور اپنے جو رائٹ لیفٹ جو لوگ تھے ان سے بھی کہا کہ ان کو پوچھے کیا مسائل ہیں. ہمیں یہ سمجھ تھی اسی ہاؤس کے اندر کہ یہ لوگ نالاں ہیں, یہ لوگ جو ان کے ریزرویشنز ہیں, اور کچھ کینڈیڈیٹس کے معاملے میں بھی ان سے بھول چوک ہوئی. کیونکہ لوگ یہ اکثر کہہ رہے تھے کہ جی حفیظ شیخ صاحب تو بریف کیس لے کے آتے ہیں, آئی ایم ایف کے ملازم ہیں, پاکستان کے عوام میں کبھی نہ وہ رہے ہیں, نہ مسائل کو سمجھتے ہیں, نہ جانتے ہیں. اور جب گورنمنٹ ختم ہوگی تو اپنا بریف, گورنمنٹ چاہے کاف کی ہو, چاہے پرویز مشرف کی ہو, چاہے پی ٹی آئی کی ہو, انہوں نے بریف کیس اٹھانا ہے اور جہاز پہ بیٹھنا ہے اور چلے جانا ہے. تو یوسف رضا گیلانی بطور ایک وزیر اعظم بھی لوگوں نے دیکھے تھے کہ انہوں نے جو بھرتیاں کی اس کے بدلے میں جیل بھی کاٹی, اور انہوں نے واپس آ کے بھی یہ کہا کہ اگر نوکری دینا جرم ہے تو میں یہ سزا بار بار کاٹوں. ٹھیک ہے, گیلانی صاحب بن گئے نا, اب سینٹر بن گئے, لیکن اب چیئرمین سینٹ پی ٹی آئی کہہ رہی کہ نہیں بنیں گے, نہیں بنیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ ایسا نہیں ہوگا, چیئرمین سینٹ بھی گیلانی صاحب بنیں گے, کیونکہ اب تو اس پہ میں آپ سے کیوں نہیں پوچھوں گی کہ نمبرز تو آپ کے پاس ہیں, لیکن جویریہ صاحبہ بہت پریقین ہے اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی طرح. نہیں, عمران صاحب نے اتنی عجلت میں یہ پھر ووٹ آف کانفیڈنس لیا کہ جیسے ہم نے ان پہ کوئی الزام دھر دیا. ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہا, ہم نے کہا آپ بھی کمپین کریں, گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, آپ بھی جائیں, ہم بھی جائیں. نہیں, انہوں نے عجلت میں نہیں کیا طاہرہ صاحبہ, انہوں نے نیکسٹ ڈے کہا کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس اب لے, اسی شام کو انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ڈے اب میں یہ کروں گا. اور سب سے اسی طرح انہوں نے فوراً کینڈیڈیٹ کا اعلان کیا کہ صادق سنجرانی صاحب ہمارے چیئرمین سینٹ ہوں گے, جبکہ پی ڈی ایم نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی میٹنگ کے بعد. ایک سوال طاہرہ صاحبہ, اس کے بعد میں شہرہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. آپ نے کہا کہ گیلانی کا جو ووٹ ہے وہ لوگوں نے خود دیا, لیکن گیلانی صاحب کے نام پر دیا, نالاں تھے گورنمنٹ سے, رشتہ داریاں بھی تھیں, تعلقات بھی تھے. تو ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ صادق سنجرانی کے حوالے سے بھی ہے. جویریہ صاحبہ نے بھی کہا کہ تعلقات بھی ہیں, رشتہ داریاں بھی ہیں, اچھا نام بھی ہے, نیک نامی ہے. تو اگر ان کے چیئرمین بن جاتے ہیں صادق سنجرانی صاحب, پھر آپ الزام تو نہیں لگائیں گے ہارس ٹریڈنگ کا؟ نہیں, ہم ہارس ٹریڈنگ کا الزام ہم نہیں لگاتے, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ بن نہیں سکیں گے. نہیں بن سکیں گے, آپ پوری یقین ہے؟ بالکل, انشاءاللہ پروڈکشن پہلے پوری ہو چکی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بھی خیال اچھا ہے. واہ واہ جویریہ, آج آپ شاعرانہ موڈ میں. دوسرا شعر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے گا کہ یہ چیئرمین سینٹ کا جو ہما ہے یہ پھر یوسف رضا گیلانی کے ساتھ پہ بیٹھے گا, اور تمام سیاسی جماعتوں جو پی ڈی ایم کے اندر ہیں ان کے تعاون سے, ان کے ووٹوں سے انشاءاللہ تعالیٰ. شہلا صاحبہ, چیئرمین سینٹ. طاہرہ صاحبہ, ووٹ آف کانفیڈنس, سوری معذرت کے ساتھ, ووٹ آف کانفیڈنس کی جو آپ نے بات کی نا, اور آپ نے عجلت کی بات کی, میں تھوڑا وضاحت کرتی چلوں کہ یہ بھی پرائم منسٹر کی ایک بہت, اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہ ایک انتہائی مثبت بات ہے. اب آپ اس کو نیگیٹو لیں تو اس کا ہمارے پاس کوئی مطلب, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور آپ کو اس چیز کو دیکھ کے شاید برا لگ رہا ہے, اس چیز کو دیکھ کے برا لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ ان کے سارے اراکین, ان کے
ساتھ ایسے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں, شانہ بشانہ ان کے کھڑے ہوئے ہیں, اور پورے کا پورا اعتماد ہے ان کو اپنے وزیر اعظم کے اوپر. شانہ بشانہ کھڑا کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے پورا مہینہ ایفرٹ کیا ہے, ان سے رابطے کر کے, ان کو بلا کے, ان کی فنڈنگ کر کے, ان سے ہر قسم کی شکایات دور کر کے, انہیں آئندہ کے بعد وہی دے کے, یہ تمام باتیں ایک مہینے سے ہم دیکھ رہے تھے کیسے ہو رہی ہیں. طاہرہ صاحب, جب بھی کوئی دیکھیں, آپ لوگ میری باری لے آئے غریبہ صاحبہ. ایک منٹ شیلا صاحب معذرت سے, دیکھیں نا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ دونوں سینئر ہیں میرے سے, آپ میں سے بہتر جانتی ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے تو اس وقت بیٹھ کے ہوتی ہیں, اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے پالیٹکس میں, تو اس میں کوئی ایسی نہیں ہے. اور کوئی ہم نے کسی کو فرض ابھی تک تو بیچاروں کو پہلے کتنی دلیل دیں گے. شہلا صاحبہ کی طرف آتی ہوں. شہلا صاحبہ, لیکن آپ کی اجازت سے بریک لے لوں تاکہ آپ کو انٹرپشن نہ ہو. شہلا صاحبہ بریک لے لوں تاکہ آپ کی انٹرپشن نہ ہو, اور بریک کے بعد تسلی سے آپ کا جواب آئے, آپ کی اجازت سے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تفصیل سے شہلا رضا صاحبہ کا جواب لیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی شہلا رضا صاحبہ, میں یہ کہنا چاہتی ہوں ان سے کہ وہ جو وزیر اعظم نے بریو اسٹینڈ لیا ہے, تو وزیر اعظم صاحب کو یاد ہے نا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے کے پی میں جو سینیٹرز بکے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں, تو حکومت جانے سے ایک مہینے پہلے ان کے خلاف لیا تھا. لیکن وزیر قانون آپ کے کون تھے؟ اگر پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں تھے تو آپ ایسے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیتے. ابھی آپ علی حیدر گیلانی کی وجہ سے دوڑے گئے, پتہ نہیں کون کون سی شقیں لگا کے, تو اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ تو وزیر اعظم نے تو اس وقت بھی ویڈیو دیکھ لی تھی. تو پھر آپ اگر اتنے ہی اچھے تھے کہ آپ نے کہا کہ جو بکا میں اسے نہیں لوں گا اپنی پارٹی میں, وہ الگ بات ہے کہ وزیر قانون کون تھا. تو جب صادق سنجوانی صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو لوگ بکے تھے, آپ کو اصول پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ بھائی یہ بکنے والے آئٹم میں نہیں لوں گا, اور میں 40 کے ساتھ اپنا چیئرمین سینٹ کو ہرا دیتا ہوں. مجھے 14 غلط لوگ ملے, لیکن وہ آپ نے زندہ ضمیر ڈکلیئر کیے. اب آپ ادھر آ جائیں. اب ان کو شاید معلوم نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب نے کیا بیان دیا ہے. وزیر داخلہ ہیں, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو معلوم ہے کہ 17 لوگ نے ہمیں ووٹ نہیں دیا اور 13 نے پیسے لیے. تو آپ کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی, یا ان کو یہ دھمکی دے کے کہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی اپنے طور پہ ان سے NRO لینا تھا کہ میرے اوپر کانفیڈنس کرو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے ان سے کیوں NRO لیا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 لوگ جو ہیں انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, وزیر اعظم کو معلوم ہے 13 نے پیسے لیے؟ آپ کارروائی ڈالو بھائی. نہیں ایک اور بات بھی میں ایڈ کہ ان لوگوں نے جو پرائم منسٹر اور طاہرہ آپا ایک بات اور جہاں کوئی رہ جائے بات, اب یہ ہے نا اس بات کو کہ ہمارے وزیر اعظم نے یہ کر لیا. بھائی کس نے کہا تھا ان سے؟ ہم نے تو نہیں کہا, ہمارا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہے. ان کے صدر نے بھی نہیں کہا. ایک 97 کے 1 کے تحت اپنے صدر پہ ایک چیز تھوپ دی کہ جی یہ اس آرٹیکل کے تحت ہم ایک کانفیڈنس کا ووٹ لے رہے ہیں. بھائی اپنے صدر پہ رحم کرو. اس پہ کے 2 ریفرنس کی ایتی فیتی کرا دی آپ نے, ان کی کیا حیثیت رہ گئی؟ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ 63 میں یوں ہے, یہ انڈیوسمنٹ 62 میں یہ ہے, اس کے لیے ہم الیکشن کمیشن میں کھڑے ہیں, اور الیکشن کمیشن نے ڈسکا میں تو بہت اچھا کر دیا تھا, اور اب کیوں نہیں ہمیں بلا رہا؟ تو بھائی آپ ثبوت لے کے جاؤ کہ یہ 17 لوگ انہوں نے پیسے لیے یا 13 نے, اور آپ نے ان بکے ہوئے مال سے اپنے آپ کو کیوں NRO دلایا؟ جب اس کو پوچھا گیا تو شیخ رشید کہہ رہے وہ وقت اور تھا, یہ وقت اور ہے, اب تو ہماری حکومت گر جائے گی. آپ اتنے بھوکے حکومت کے. یہ ویلڈ پوائنٹ ہے, اور بڑے زبردست انداز میں شہلا صاحبہ, جویریہ صاحبہ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. نہیں ایک اور بات بھی ہے, جب یہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے, اسی شام پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا
पहले तो हम उन्हें पार्टी से निकालेंगे, हम उन्हें डी सीट करेंगे, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, और ऐसी ऐसी उनको धमकियां- मुजरिम कहा मैं उनको वज़ीर आज़म मुजरिम, से। और फिर उसके एक दिन बाद उन्होंने उन्हीं से फिर अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। ये कितना बड़ा तजाद है कॉल और फेल में, मुझे तो समझ नहीं आती। और ये इसलिए फिर, और वही लोग उस दिन हाउस में शामिल थे जिन्होंने 16-17 लोगों ने एक रोज पहले उन पे अदम एतमाद किया, एक दिन के बाद फिर वो उन्हीं को जो मुजरिम बने हुए थे वो जीम से नीचे नुक्ता हटा दिया, महरम बन गए। बना वाह, दिया। वाह, क्या एक बात है। नुक्ते से मुजरिम से महरम बन गए, और वो महरम बन के वोट भी दे गए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी आप मेरे वोट पूरे हो गए हैं, अब हम सब पूरे तमाद हैं, इकट्ठे हैं, गवर्नमेंट हमारी चल रही है। वाह वाह, क्या बात है। मुजरिम से और ये महरम, भी कहा गया और ये भी कहा गया कि वजीर आजम ने उन्हें माफ कर दिया। भाई आप होते कौन हो अगर वो बिके उन्हें माफ करने वाले? आप ये साबित करो, इन्होंने कहा किससे, किस वक्त पैसे लिए, कितने लिए, ये साबित करो। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं शैला साहिबा और ताहिरा साहिबा की तरफ से। जवेरिया साहिबा, मुजरिम से महरम बना दिया उन 16 लोगों को, बताएं जी, जवाब दें। अच्छा जी, पहले तो ये कि मैं इनके जज्बात और एहसासात बखूबी समझती हूँ, हमें दुख का अंदाजा है। क्योंकि इनको जो उम्मीद ही नहीं थी वो हो गया। चले नहीं, हमें यकीन PTM के था। गुब्बारे मैं तो इसी फ्लोर पे कह के गई थी, इसी शो में कह के गई थी। अभी मेरा अर्ज हम तो समझते 5-6 वोट और पड़ने थे, लेकिन वो बेचारे हमारी तरफ से 3 वोट कम पड़े। गबोल नहीं है सिंध का, उसका वो जो गबोल है ना सिंध का, उसको देखा उन्होंने कहा ये तो मारते ही यार, कंटेनर में बंद कर दिया था 2 को। अच्छा चलें, जवेरिया साहिबा को जवाब देने दें। देखिए मेरी बात, ये भी मैं पहली बात तो ये कि पीडीएम के तो जो है, जो बची खुची जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो भी खात्मा हो गया उसका, तो जाहिर है कि इनका आवेला करना या ये इनका हक बनता ये करें। दूसरी बात, ये हमारा मौकफ ये है और हमारा अभी भी है, हमने पिटीशन इलेक्शन कमीशन में दी हुई है हमारे 3 मौजूद मेंबर ने कि हॉर्स ट्रेडिंग के थ्रू और गिलानी साहब के बेटे की वीडियो आने के बाद उनका अखलाकी जवाब नहीं रहता कि उनकी जो है वो नोटिफिकेशन हो या वो सेनेट में आके। नहीं, सवाल आपके 16 MNAs के बारे में है, सवाल आपके 16 MNAs के बारे में जवाब दे रही हूँ ना। इन्होंने इतने सवाल इकट्ठे कर दिए, मुझे बारी बारी जवाब देने दें। केपी में जो हुआ खान साहब ने टीवी पे आके कहा, अगर शैला साहिबा को याद नहीं है तो मैं कराती हूँ। अरे भाई 1 महीने पहले गवर्नमेंट जाने से निकाला था और उन्हीं में से वजीर कानून बना दिया। ठीक है। दूसरी बात ये कि सेनेट के इलेक्शन जो तो पार्टी के अंदर के मामलात हैं, और जिन लोगों का अगर है कि अगर इन लोगों ने ऐसा किया है तो उनको सजा देने के 10,000 तरीके हैं जो प्राइम मिनिस्टर या इस पार्टी चेयरमैन दे सकते हैं। वोट लो। सेनेट के इलेक्शन का रूल तो फौरी वोट लिया सेनेट गया। के इलेक्शन का रूल है सेनेट के इलेक्शन का रूल है कि डी सीट नहीं हो सकता वो बंदा, या तो इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता तो उनसे वोट मत लो। किसने कहा है? ऑपोजिशन ने कहा है। देखिए, मेरी जाती राय में एक तो ये शो ऑफ हैंड जो हमारी पार्टी बिके हुए लोगों से कह रहे हैं मैंने कबूल कर लो, ये तो ज़ियाउल हक की और परवेज मुशर्रफ की जो है रेफरेंडम हो गया। सेनेट का नहीं, आप बोल, मैंने आपको इंटरप्ट किया नहीं, आप फिर अब मैं आपको क्या कहूँ? बड़ी बहन है आप, मैं आपको क्या कहूँ? अब मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया ना। मैं तो कह रही हूँ मेरी जाती राय में ये अमेंडमेंट भी होनी चाहिए सेनेट के कवानीन के हिसाब में कि अगर जो लोग साबित होते हैं जिन्होंने पार्टी के कैंडिडेट को हट के वोट किया है उनको डी सीट होना चाहिए। ये रूल नहीं है सेनेट के इंतखाबात में, ये आप बेशक चेक कर नहीं। जब आपके हक में गया तो वो जिंदा जमीर थे, अब आपके हक में नहीं जाने वाला तो अमेंडमेंट होनी चाहिए। जवेरिया साहिबा क्विकली जवाब दे दे, फिर मुझे वाइंड अप करना। और आपको अपने मेंबरान पे शक था, इसीलिए आप कहते थे शो ऑफ हैंड्स किया जाए। अच्छा, हम सीक्रेट बैलेट को नहीं चाहते, बिल्कुल आपको ये रिजर्वेशन थी, आपको इल्म में बिल्कुल। लास्ट फ्यू सेकंड्स है, आप दोनों सीनियर खवातीन इस यंग MNA को जवाब देने दे। जवेरिया साहिबा, मैं ये कि हम लोग शफाफियत चाहते थे, ठीक है, और सारी पार्टी के लिए चाहते थे, सिर्फ अपने लिए नहीं चाहते थे, और आप लोगों ने वो उस शफाफियत पे लकीर फेर दी और साबित कर दिया कि आप लोग शफाफियत। सेनेट के इलेक्शन से 4 रोज पहले शफाफियत याद आई। टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। जवेरिया साहिबा, आपकी जवाब मुकम्मल हो गई। मेरी तो जवाब क्या होगा, जब भी बोलेंगी तो मुझे तो लगता है मेरी तो आवाज भी सुनाई आपको नहीं दे रही है। आ रही, आपकी आवाज जबरदस्त आ रही है जवेरिया साहिबा, आपकी आवाज बिल्कुल जबरदस्त आ रही है। ये कह रही जी, ये वो क्या कहते हैं ना,
چلے میں 2 اشعار میں جواب دے دیتی ہوں اس کا. ضرور پلیز. کہ جن کا دی پیروی کذب و ریا ہے ان کو، ہمت کفر ملے جرت شمشیر ملے، اور جن کے سر منتظر تہ جفا ہیں ان کو دستے قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے. آمین سم آمین. آپ لوگوں کو نہیں دینے چاہیے تھے 17 سے ووٹ، جھٹک دینا چاہیے تھا. چلے بس کر دیں شہلا صاحبہ. فارغ کر دیں. انہوں نے کہا تھا پرائم منسٹر میں چھوڑوں گا نہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ہم نے کہا پتہ نہیں کیا کام کریں گے اس ڈائلاگ کے بعد. میں چھوڑوں گا نہیں انہیں، ان کو میں جانتا بھی ہوں. گیلانی صاحب نے سینیٹ چیئرمین نہیں بننا. ٹھیک ہے. الزام تو الزام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ثابت کرنے کی ایک آخری، اگر ثابت کرنے کی بات آئے تو ایک پرچی تو ثابت کر نہیں سکے. بس ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم ختم ہو گیا. سے بنی گالا کرا. ٹائم ختم ہو گیا. شہلا رضا صاحبہ پروگرام ہوگا. ٹائم ختم ہو گیا. بالکل چیئرمین سینٹ کے بننے کے بعد دوبارہ آپ تینوں کے ساتھ پروگرام کریں گے. شہلا رضا صاحبہ، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، جویریہ بن جائیں گی تب. ظفر آہر صاحبہ، بہت بہت شکریہ تھا آج کا پروگرام. اور خواتین سیاستدانوں کے ساتھ کتنی زبردست، کتنی انلائٹننگ اور بڑی دلچسپ گفتگو رہی. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.